تو آج ہم ایک خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع ہے اندر کی آواز۔ جی یہ تحریر بات کرتی ہے اس وقت کی جب آپ کہہ لیں رشتے نبھ نہیں پاتے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، تب ایک اندرونی آواز رہنمائی کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ دلچسپ ہے کہ تحریر اسے صرف ایک خیال نہیں سمجھتی، وہ اسے ایک طاقت کے طور پر دیکھتی ہے۔ طاقت؟ کیسی طاقت؟ وہ طاقت جو ٹھیک اس وقت سامنے آتی ہے جب لگتا ہے کہ باہر سے کوئی سہارا نہیں بچا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندر کی آواز آخر ہے کیا، اور یہ اتنی اہم کیوں ہو جاتی ہے، خاص کر جب، جیسے آپ نے کہا، دنیا ایک طرح سے منہ موڑ لیتی ہے۔ ہاں، تحریر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب سب کچھ چھوٹ جاتا ہے نا، جی لیکن یہی آواز پھر کہتی ہے اٹھ جاؤ، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ جیسے شکست کے بیچ سے کوئی امید نکل رہی ہو۔ بالکل، تحریر نے اسے روح کی پکار کہا ہے، ایک بے آواز پکار جو صرف خود کو محسوس ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر وہ کہتی ہے تنہائی میں اور جب دل ٹوٹا ہوا ہو۔ اچھا، جی، یہ آواز جیسے آپ کو خود سے دوبارہ جوڑتی ہے، یہ کہتی ہے بس ایک بار اور کوشش کرو۔ تو یہ خود انحصاری کی بات ہوئی، یعنی جب اپنے بھی شاید ساتھ نہ ہوں تو اصل سہارا باہر نہیں اندر ہے۔ جی ہاں، بالکل، میرا خیال ہے تحریر کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ یہ اندرونی آواز ایک ایسا مضبوط سہارا بن جاتی ہے جو باہر سے ملنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھام لیتی ہے جب کوئی اور نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ خود پر بھروسہ کرنے کی آپ کہہ لیں سب سے خالص شکل ہے۔ تحریر میں یہ بھی ذکر ہے کہ زندگی آزماتی ہے، کمزوریاں دکھاتی ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اگر اس اندر کی آواز کو سنا جائے تو انسان وہ بھی کر گزرتا ہے جو دنیا کہتی ہے کہ ناممکن ہے۔ یہ خود سے بات کرنا، خود کو یقین دلانا کہ میں کر سکتا ہوں، یہ کتنا اہم ہے اس کے مطابق؟ یہ بہت بہت کلیدی نقطہ ہے۔ دیکھیں، تحریر جو ہے نا، وہ اصل طاقت کو پیسے یا لوگوں کی بھیڑ سے نہیں جوڑتی، اچھا، بلکہ اس شخص سے جوڑتی ہے جو گر کر خود اٹھنے کی ہمت رکھتا ہو۔ یہ جو اندرونی عزم ہے نا، یہ فیصلہ کہ چاہے کچھ ہو جائے میں خود سے کیا وعدہ نہیں توڑوں گا، یہ باہر کے حالات سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ واہ، اچھا، تو یہ خود پر انحصار، اندرونی طاقت، تحریر میں آگے چل کر اکیلے چلنے اور اپنی اصلی شناخت پانے کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا متن یہ کہہ رہا ہے کہ خود کو پہچاننے کے لیے اکیلاپن ضروری ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ نئی راہیں بنانے کے لیے اکثر اکیلے چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ تنہائی ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑی ڈراؤنی لگے، جی، ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ اسی میں انسان اپنے اصل جذبات، اپنے ارادوں کا سامنا کرتا ہے، اور تحریر کے مطابق یہی وہ جگہ ہے، وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی اصلی شناخت سے ملتا ہے۔ اور جب یہ اصلی شناخت مل جاتی ہے پھر کیا تحریر بتاتی ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ جب آپ اپنی اصلیت کو پا لیتے ہیں نا، تو پھر ہر قدم جیت بن جاتا ہے۔ اچھا، گویا اپنی ذات کو دریافت کرنا ہی کامیابی کی طرف پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔ خود کو جان لینا، یہی اصل فتح ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو یہ تحریر ہمیں ایک طرح سے یاد دلا رہی ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی جب لگے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، تب بھی روشنی اور رہنمائی کا ایک ذریعہ وہ ہمارے اندر ہی ہے۔ بالکل، وہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ بس اسے سننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو۔ جی ہاں، اور یہاں ایک آخری بات جو مجھے لگتا ہے قابل غور ہے، جو اس تحریر سے ابھرتی ہے، جی، وہ یہ کہ ذریعے میں یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ آواز آپ کی اصل طاقت ہے، لیکن کیا صرف اس آواز کو سن لینا کافی ہے؟ یا پھر اس آواز کو پہچاننے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی ہمت، ایک جرت بھی چاہیے ہوتی ہے، جس کا شاید براہ راست ذکر نہیں کیا گیا؟ مطلب اصل امتحان آواز کا ہونا ہے یا اسے سن کر قدم اٹھانا؟